اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد۔ سندھ پر حملہ، اس کی وجوہات اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مقامی آبادی، ان کے حالات، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا ہم نے ایک مختصراً مگر جامع انداز میں احاطہ کرنا ہے۔ کئی دن سے مختلف موضوعات میں ڈسکس کر رہا ہوں اپنے طلباء کی سہولت کے پیش نظر۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد ہے، اور اس پہ سندھ کی جو فتح ہے وہ ہمارا موضوع خاص ہے۔ اور آج کل طرح طرح کے سوالات سندھ کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں، بالخصوص راجہ دہر کے حوالے سے اور اس دھرتی کے حوالے سے، سن آف سوائل کے اعتبار سے اور دیگر امور کے حوالے سے۔ تو برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کیوں ہوئی، یہاں کے مقامی حالات کیا تھے، اور پھر یہاں مجموعی کیفیت کیسی تھی۔ اگر ہم اس مجموعی کیفیت کا بغور جائزہ لیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں کے کیا حالات تھے۔ اگر ہم اس کو سرسری انداز میں بھی دیکھیں تو ہندوستان کی جو قدیم تاریخ ہے وہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہاں کئی قومیں آئیں مسلمانوں سے پہلے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت پہلے یہاں بھیلے اور گونڈوے اور اشوری، پساچا، مختلف قوموں کا یہ مرکز رہا، اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دراوڑ آ کر آباد ہوئے، اور دراوڑوں کے بعد پھر ہم نے دیکھا ایک وقت آیا کہ یہاں آریہ آئے، اور آریہ نے آتے ہی جو دراوڑ وغیرہ تھے ان کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح ایک ویدک کا زمانہ ہے، ایک مذہب جو ہے ہندوازم کا پھیلاؤ ہے، اور پھر اسی طرح ہندوازم کے پھیلاؤ کے بعد بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں کی جو آرینز نے آ کر جو سوشل سیٹ اپ دیا، یعنی ذات پات کی تقسیم کا جو نظام تھا، برہمن، کھشتری، ویش، شودرا، اور پھر اس کے بعد رامائن کی کہانی، اور یہ ایک مذہب جو تھا، مذہبی جو تصور تھا وہ ایک منتشر سماج کی نشاندہی کرتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بدھ مت اور جین مت کا ایک ارتقاء ہوا، تو ہندو سوسائٹی مکمل طور پہ منتشر تھی۔ تو ان حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حالات تھے جس کے نتیجے میں برصغیر کے اندر اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اگر ہم اس سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، قبل مسیح کی طرف چلے جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سکندر مقدونی کی بھی آمد ہوئی 326 قبل مسیح کے اندر۔ ہم سکندر مقدونی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہنچا، اور سکندر کی فوجوں نے وہ ہند کے مقام پہ دریائے سندھ کو جو ہے وہ عبور کیا، اور جب عبور کیا تو ٹیکسلا کا راجہ جو تھا اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی، اور پھر جہلم کے دوسرے کنارے پہ پہنچ کے سکندر نے جہلم سے 100 کلومیٹر جنوب میں جہلم دریائے جہلم کو کراس کر کے راجہ پورس کو شکست دی، اور پھر جنوب میں بڑھتا ہوا ملتان تک پہنچا، اور محاصرہ ملتان کے دوران زخمی ہوا تو یہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اشوکا، اور پھر چندرا گپتا موریہ خاندان یعنی ہو گیا، اور گپتا خاندان، اور پھر اشوکا ہو گیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہندوستان پہ حکومت کا۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں خاندان موریہ کے عروج زوال کے بعد، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہرشن وردھن تک، تو یہ سارے تقسیم ہو چکے تھے۔ تو لہٰذا جب ہم 6 صدی کا آخری کوارٹر دیکھتے ہیں
تو یہاں ایک اور جو ہے وہ دنیا کے اندر حالات کی تبدیلی کا ایک جو ہے وہ نقطہ عروج ہوا، اور پھر 6 صدی کا اختتام اور 7ویں صدی کا جو آغاز تھا اس کے اندر دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ تو اب یہاں ایک جو سن آف سائل والا ایشو ہے اس کو بھی میں ساتھ زیر بحث لوں گا، کیونکہ 571 عیسوی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تشریف آوری تھی، اور اسی طرح آپ نے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 40 سال کی عمر میں جب 610 عیسوی میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے تشریف لائے، اور بعثت نبوی کے آغاز کے ساتھ ہی اسلام کی جو شعائیں تھیں وہ جزیرہ نما عرب سے پھوٹ آئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ ایک نئے مذہب کے طور پہ سامنے آئی، اور اس نئے مذہب نے ایک راستہ کھولا جسے حق کا راستہ کہا گیا، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مکہ کے اندر جو بت پرست تھے ان کو ختم کر ڈالا گیا، مٹا دیا گیا، کیونکہ یہ اب حکم خداوندی تھا، اشاعت اسلام حکم خداوندی تھا جس کے لیے جہاد بھی فرض ہوا، اور حتیٰ کہ مفسدین کے متعلق ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ کا تصور دیا گیا، اور اشاعت اسلام شروع ہو گئی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مکہ کی فتح کے بعد مختلف علاقوں کے اندر اشاعت اسلام ہوئی، اور حتیٰ کہ آپ نے تبوک کی مہم بھیجی، اور پھر آپ کے وصال طیبہ کے بعد دور خلافت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور پھر خلفائے اربعہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں ان کے دور کے اندر اسلام کی جو سرحدیں تھیں وہ عرب سے باہر نکل گئیں۔ اب یہ حکم خداوندی تھا کہ اشاعت اسلام کا حکم دیا گیا، پرچار کیا گیا، اب اسلام دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلانے کا حکم تھا، اور اس کے لیے اسلام جو ہے وہ یربط بین اتباع، اور اسلام کے لیے کے اندر فاصلوں کا تصور نہیں ہے۔ اسلام جہاں پہنچا ہے وہ حکم خداوندی کی وجہ سے پہنچا ہے، لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ یہاں برصغیر کے اندر یہ کہا جائے کہ مسلمان انوائڈرز تھے یا وہ سن آف سائل ہیں یہاں کے لوگ، تو یہ اسلام کے اس نظریے کی نفی ہو جائے گی جس میں اشاعت اسلام کا حکم دیا گیا، اور جس کے متعلق کہا گیا کہ وجاہدوا فی سبیلہ باموالکم وانفسکم۔ تو صحابہ کرام اس مقصد کو لے کر کہاں تک جا پہنچے؟ افریقہ تک جا پہنچے، مصر و مراکش تک جا پہنچے، ایران کو فتح کر لیا، اور اسی طرح 1453 کی عظیم فتح جو ہے قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ تو یہ کنسیپٹ صرف ہندوستان کے اندر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب مسلمان خلفائے راشدین کے دور سے جہاں جہاں گئے تو اس تصور کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ حملہ آور تھے، وہ ایک بڑے مقصد کی خاطر نکلے تھے، اور وہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا جہاد کا۔ تو اسلام کے اندر جیسے اقبال نے کہتے ہیں نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اور پھر اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں کہ تارک چوں بر کنارہ اندلو سفینہ سوخ گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست دریم از سواد وطن باز چون رسیم ترک سبب زردی شریعت کو جا رواست خندید و نہاد بر شمشیر نہاد و گفت است ہر ملک ملک ماست ماست کے ملک خدا ماست۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، سندھ کے اندر مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہیں، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو اسلام نے دی تھی کہ لوگوں کو دعوت دو، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ان سے خراج وصول کرو، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے سندھ کے اندر ڈینائی کریں گے، راجہ طاہر کوئی اس خطے کے اندر پوری قوم میں کسی کا ہوگا راجہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں جو مختلف گروہ تھے ان کے اندر بدھ مت جو ہے وہ مذہب تھا، یہاں اس خطے کے لوگوں کا ڈومیننٹ مذہب بدھ مت تھا، اور حکومت جو تھی وہ کچھ
گنتی کے چند لوگ تھے، ایک طبقہ تھا جن کو ہم راجپوت کہتے ہیں، وہ ان کے پاس تھی، تو رعایا اور حکومت مکمل طور پر تصادم کی شکل میں تھے۔ اس لیے جب مسلمانوں نے یہاں حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر مکران تک مسلمان پہنچے، عبداللہ بن عاص، عمر بن عاص کی قیادت میں، واصل بن عاص کی قیادت میں، تو سن 692 عیسوی کے اندر، تو یہ وہ دور ہے کہ یہاں مکران تک پہنچنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جو ہماری یہ جنوبی پٹی تھی، ساحلی پٹی، مالابار تک مسلمان پہنچ گئے، اور پھر یہاں سیرالون یا سراندیپ جو پرانا سری لنکا تھا، یہاں تک مسلمانوں نے اپنی تجارتی بستیاں قائم کی۔ چونکہ مسلمان تجارت کرتے تھے تو اسلام بھی تجارت ان تاجروں کے ذریعے اس پورے علاقے کے اندر ساحلی پٹی میں پھیلا۔ تو پھر ایک واقعہ ہوا کہ جو سراندیپ کا راجہ تھا، ایک طوفان کے بعد، سیلاب کے بعد جب وہ بستی تباہ ہوئی،